یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جس طرح سے شریف زرداری عاصم رجیم، بیسکلی عاصم رجیم، جنرل عاصم کی ٹیم نے اس کو ہینڈل کیا ہے ساری چیز کو، اس میں انکریزنگلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے، جس کی میں آپ کو اگزامپلز ابھی اور بھی دیتا ہوں۔ اور اچھا، اب اس میں جو سب نے تو جواب دیا ہی اس کا، لیکن جو ایکچوئل جواب دیا نا پوائنٹ بائی پوائنٹ، جو سب سے انٹیلیجنٹ رسپونڈ کیا ہے محسن نقوی صاحب کو، وہ رسپونڈ کیا ہے عمران خان کی بہنوں نے، لیڈ بائی علیمہ خان، ان کے ساتھ عظما، ان کے ساتھ مریم۔ اور اس میں، اور یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو دی بنی گالا میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو، بنی گالا سے بعض لوگوں نے اس میں سے یہ نتیجہ نکالا کہ اتنی بڑی تعداد میں جب انہوں نے دیکھا کہ بنی گالا کی انٹرنس کے اوپر میڈیا کی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہاں پہ ان کو پولیس نظر آئی، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید عمران خان کو ان کی بنی گالا کی ریزیڈنس کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے میں نے واٹس ایپ میسیجز دیکھے۔ لیکن در حقیقت وہاں پہ یہ ہے کہ جب محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو اور ان کی بہنوں کو منگل کو بھی عمران خان کے ساتھ ملنے کی نہیں دیا گیا، چکری کے انٹرچینج پہ انہیں روک دیا گیا، 4 گھنٹے تک ان کو سڑک پہ روکا رکھا، تو واپس آ کے انہوں نے بنی گالا کے قریب، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، جس کا میں بھی ذکر کرنے والا ہوں۔ اور اس پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ، بہت لمبی پریس کانفرنس ہے، تقریباً 33-34 منٹ کی، میں نے کئی دفعہ اس کو سنا ہے، لیکن اس کی جو سینٹرل جسٹ اور سبسٹنس ہے نا محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ میڈیکل رپورٹ ایسے ہی ہے، اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو پھر یہ ہمیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کو ان کے فزیشنز تک ایکسیس کیوں نہیں دیتے۔ میں آپ کہیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ فیملی کو بھی اس میں سے نکال دیں، کیوں کہتے ہیں فیملی پالیٹکس کرتی ہے، فیملی کو نہیں ملنے دینا، عمران خان کو ہم نے ٹارچر کرنا ہے، پولیٹیکلی پریشر میں لانا ہے، ان کے سیاسی لیڈرز کو نہیں ملنے دیں گے، فیملی کو نہیں ملنے دیں گے۔ عمران خان کے فزیشنز کو ایکسیس نہ دینا، ڈاکٹر عاصم یوسف جیسے پروفیشنل آدمی کو، ڈاکٹر فیصل سلطان جیسے پروفیشنل آدمی کو، جو بات ہی بڑی میڈ کرتے ہیں، یا شفا انٹرنیشنل کیئر جو بالکل قریب ہے، اسلام آباد کے اندر ہے ہاسپٹل، وہاں تک عمران خان کو نہ لے جانا، جہاں ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، آئی ڈپارٹمنٹ، آپتھلمولوجی ہے، کارڈک ڈپارٹمنٹ ہے، رینل ڈپارٹمنٹ ہے، فزیشنز ہر قسم کے اویلیبل ہیں، سرجنز اویلیبل ہیں، ہر قسم کا ایم آر آئی، ایم کیٹ، ایم آر اے، ہر قسم کا کیٹ اسکین وہاں پہ ہو سکتا ہے، وہاں تک عمران خان کو جب یہ ایکسیس نہیں دیتے، دس از دی پوائنٹ جو کہ علیمہ خان نے ایجیٹیٹ کیا۔ اب علیمہ نے اس میں یہ بھی بتایا، جس کو بعد میں کنفرم کیا عظما نے، کہ جب عظما سے عمران کی آخری دفعہ ملاقات ہوئی عظما خان سے، تو عمران نے ان کو برملا یہ کہا کہ باہر جا کے میری بہنوں کو اور پبلک کو یہ بتاؤ کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، یہ مرڈر کرنا چاہ رہے ہیں مجھے۔ لیکن اس وقت بھی عظما نے کہا کہ میں اس قسم کی بات باہر جا کے نہیں کروں گی، لیکن اب عظما نے یہ بات ڈسکلوز کی، ان سے پہلے علیمہ نے، اس کے بعد عظما نے ڈسکلوز کی۔ اور عثمان نے کہا، عثمان نے چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے لائی گئی ہے، یہ میڈیکل رپورٹ تو بہت عجیب و غریب رپورٹ ہے، بیکاز اس میں صرف اور صرف سمٹمس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی ویکنیس، سمٹمس ڈسکرائب کی، آنکھ کی یہ صورتحال ہے، یہ دیکھا، اس میں ریڈ ویسلز ہیں، اس میں کاز کیا ہے، اس میں ڈائگنوسس ہی نہیں ہے، اس میں پرسکرپشن ہی نہیں ہے، ڈائگنوسس کہ کیا وہ انڈر لائن کاز ہے۔ اب جب یہ انڈر لائن کاز کا لفظ ہے، تو آپ دیکھیں کہ دس از پریسائزلی واٹ جو ڈاکٹر عاصم یوسف مسلسل کہہ رہے ہیں، جو فیصل سلطان مسلسل کہہ رہے ہیں، اور جو میں، جو کہ ظاہر ہے اس کے لیول پہ نہیں ہوں ایز اے فزیشین، لیکن میں مسلسل آپ کو اپنے ہر ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ ایک سمٹم ہے اس چیز کا کہ انڈر لائن کنڈیشن کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں یہ کلاٹ، کیسے پیدا ہوئے ہیں یہ کلاٹ، اور یہ چیز میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور یہی چیز جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے ایمفسائز کی ہے۔